تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سورۃ ہود کی شروع کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ آیت نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ سب نے فرمایا کہ سورۃ الہود اور اما یتساءلون، اور ہم حدیث سے دیکھیں گے کچھ ایسی صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان میں سے سورۃ ہود بھی ہے۔ تو چلے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں سورۃ الہود کی، انشاءاللہ 2 آیات سورۃ الہود، اور ہمارا پارہ جو ہے ماشاءاللہ 12واں پارہ آپ لوگوں کا شروع ہو گیا، 11 ہم نے اختتام کو پہنچا تھا۔ تو نہیں، ابھی ہمارا 11ویں میں بھی تھوڑی آیتیں نا ہاں شروع میں ہاں بچی۔ جی بالکل صحیح ہے، 11ویں میں ہماری 5 آیتیں ہیں، اس کے بعد آج ہی ہمارا 12واں پارہ بھی شروع ہو جائے گا، جزاک اللہ خیر۔ تو پہلے ہم سن لیتے ہیں آیات کی تلاوت، سورۃ الہود کی پہلی، دوسری، تیسری۔ تو یہ ہم نے تلاوت سنی، اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الہود مکی صورت ہے، 130 آیات ہیں، 1600 کلمات ہیں، 9500 یعنی کہ 9563 اس کے جو ہے الفاظ ہیں، 10 رکوعات ہیں، اور یہ سورت ہجرت سے کچھ عرصے قبل مکے میں اس کا نزول ہوا، اور جہاں جب بہت سنگین مزاحمت کا دور تھا، شدید مخالفت کا دور تھا۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے حالات میں کیا طریقہ اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ سورۃ الہود سے ایک صورت پہلی اور ایک بعد کی تینوں صورتیں مسلسل انبیاء کے ناموں پر ہیں۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کے نبی کے نام پہ تھی سورۃ الینس، جس کی ہم تکمیل کر چکے، پھر اب سورۃ الہود بھی نبی کے نام پہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ یوسف بھی تو، اور ان تینوں صورتوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے۔ اس صورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنے، اور تاریخ کے صفحات سے یا تو حرف غلط کی طرح مٹ گئیں، یا اوراق کے تاریخ پر عبرت کا نمونہ بنی ہیں۔ تو ہم اسی لیے حدیث میں آتا ہے سورۃ الہود کے بارے میں، یہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، آپ کی داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ کو بہت غم ہوا، اور آپ نے دکھ کا اظہار کیا اور سبب بیان کیا، کہ کہا کہ سورۃ الہود اور مجھے سورۃ الہود اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تشیبونی ہود و اخواتہا، مجھے سورۃ الہود اور اس جیسی اور صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو یعلا میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ بوڑھے کیسے ہو گئے؟ تو آپ سب نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ اما یتسالون، سورۃ قورت نے بوڑھا کر دیا۔ اور ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورہ اذا الشمس سورۃ الشمس قورت کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں ہے سورۃ الہود اور اس جیسی اور صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مجھے سورۃ ہود نے اور اس جیسی صورتیں مثلا واقعہ، الحاقہ، اذا الشمس قورت نے بوڑھا کر دیا۔ ایک روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں آپ کا صرف 2 صورتوں کا ذکر کرنا مروی ہے، سورۃ الہود اور سورۃ الواقعہ۔ تو یہ کتنی اہم صورت ہے، اور یہ جو اور صورتوں کے جو ہم نے حدیث میں نام پڑھے ان میں سے یہ ایک سورۃ الہود جو کہ ہمارا سبق ہے کتنی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت نے بوڑھا کر دیا۔ تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ اس میں سے جو ہم پڑھیں، جانیں، سمجھیں، جو سیکھیں اس میں عمل کرنے والے ہوں، اور ہماری بھی یہی کیفیت ہو کہ اللہ سے ڈریں اور جو ہے اس کی جو ہے رضا، اس کی رضا کے کام کریں۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 1 سورۃ الہود۔ الف لام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے، الف لام را۔ کتابن، ایک کتاب، احکمت، پختہ کی گئی ہیں، آیاتہ، آیات اس کی، آیات، آیتن کی جمع، ثم پھر، فصلت، کھول کر بیان کی گئی، من لدن طرف سے، حکیمن بہت حکمت والے، خبیر خوب باخبر کے۔ تو ہم اب جو ہے رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را حروف مقطعات سے آغاز ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کی جتنی آیات سے حروف مقطعات، جتنی آیات حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، تو حروف مقطعات کے بعد جب آغاز ہوتا ہے تو عموماً کتاب کے تعارف سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں بھی کتاب کا بات آئی۔ پھر سورۃ القاف، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن الحکیم، یہاں بھی قرآن کتاب کی بات آئی۔ اس طرح اور صورتیں بھی ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ کیا کیجیے گا کہ جا کے آپ جب قرآن پڑھتی ہیں، کوئی ٹائم تو ہوگا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، فجر کے بعد بھی بہترین ٹائم ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ حروف مقطعات کے بعد کیا بات ہے، کیا چیز ہے، مطلب آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتاب کا، قرآن کا ذکر ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے، اہل عرب کے پاس آیا، اہل زبان کے پاس آیا اور انہیں لاجواب کر دیا۔ اور اس صورت میں بھی وہ آیت موجود ہے جس کے کفار مکہ کو چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی ایک آیت لا دو، اگر تمہیں شک ہے تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اس کا مقابلہ کرو، لیکن کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج رہا، کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ تو یہ حروف جن سے الفاظ بنتے ہیں، یہ حروف الگ الگ بیان کر کے سننے والوں کو عاجز بھی کیا گیا ہے کہ یہ قرآن انہی حروف پہ مشتمل ہے، تو تم ان حروف کو استعمال کر کے اس سے بہتر چیز بنا کر لاؤ، اگر نہیں تو اس جیسی بنا کر لاؤ، لیکن نہیں بنا سکے، اور اگر نہیں بنا سکتے تو اس کے آگے جو ہے سر خم کر دو اور مخالفت نہ کرو۔ تو الف لام را، پھر اس کے بعد ہے کتابن، ایک کتاب ہے، احکمت، تو احکمت کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے پختہ کی گئی، ٹھیک ہے، پختہ کی گئی، روٹ ورڈ ہے حکمت کا، ہا کاف میم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے احکام، احکام۔ تو احکام کہتے ہیں مضبوط اور محکم کرنا، اس طرح پکا کرنا کسی چیز کو، ایسا مضبوط کرنا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خلل یا نقص باقی نہ رہے۔
کوئی کمی نہ ہو، تو یہ احکمت ہوا۔ آیاتہ، تو اس کی آیات، اس کتاب کی خوبی کیا ہے کہ اس کتاب کا تعارف کیا ہے؟ یہ کتاب جس کی آیات خوب پختہ ہیں، حکمت جس کی آیات خوب پختہ ہیں، اور صرف الفاظ اور ترکیب میں ہی نہیں بلکہ کیا ہے کہ الفاظ اور ترکیب میں ہی نہیں، الفاظ اور ترکیب میں ہی نہیں بلکہ بات کو کھول کے بتایا گیا ہے۔ ثم فصلت، معنی میں بھی صرف الفاظ اور ترکیب میں نہیں، ثم فصلت یعنی معنی بھی بہترین ہے، بات کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، فصلت کھول کھول کر بیان کرتی ہے، تو گویا حکمت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور فصلت کا معنی کیا ہے کہ ایسے الفاظ ہیں جن کی ترتیب بھی اچھی ہے اور جو کھول کھول کر بیان کی گئے، تو حکمت کا تعلق الفاظ کے ساتھ، اور فصلت کے معنی ہے کہ کھول کھول کر بیان کی گئی۔ قرآن اپنے الفاظ کی ترکیب میں، استعمال میں بہت مضبوط ہے، کہیں کسی قسم کا نقص یا عیب نہیں نکال سکتے، کوئی مسٹیک اس میں تلاش نہیں کر سکتے، اور اس طرح ایسی نہیں کہ اگر الفاظ میں توجہ دی گئی تو معنی متاثر ہوئے، اور معنی بھی بہت بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے اور بات کو پوری طرح کھول دیتی ہے، اپنے مدعا کو بالکل تفصیل کے ساتھ واضح کر دیتی ہے۔ اور کسی بھی کلام کی خوبی کیا ہے کہ بیک وقت یہ دونوں چیزیں پائی جائیں کہ الفاظ بھی اور اس کا معنی بھی سمجھ میں آئے، تو یہ کلام کی خوبی ہے۔ الفاظ کا چناؤ بھی بہترین ہو، جملوں کی کنسٹرکشن بھی اچھی ہو، اس کے بعد اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معنی بھی خوب بہترین طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ من لدن جو ہے ظرف مکان ہے، اس ہستی کی طرف سے ہے جو حکیم ہے، جس کی صفات میں ایک صفت حکیم ہونا ہے، حکمت والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے، یعنی لوگوں کے حالات ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو، ان لوگوں کے ماضی کو، مستقبل کو، اور جو ہے ان کی عادات کو، کمزوریوں کو، تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ تو جس نے یہ کلام بھیجا ہے اور اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب میں جو کچھ بھی بندوں کی ہدایت پر کے لیے بھیجا ہے وہ ہدایت پر مبنی ہے، یعنی خبیر کے ساتھ ساتھ جو صفت جو ہے حکیم کی ہے، وہ اس بات کا بھی پتہ دیتی ہے کہ یہ کلام جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے، اور جو ہے کیونکہ اس نے ہماری حیثیت، صلاحیت اور طاقت کے مطابق اس کو بھیجا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ مطلب ہماری حیثیت اور طاقت کے مطابق بھیجا ہے، تو ہم اس کا سمجھنا بھی بہت آسان ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، عمل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی الفاظ و نظم کے اعتبار سے اتنی محکم ہے حکمت، اتنی محکم اور پختہ ہے کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں۔ پھر اس میں جو ہے احکام اور شرائع، مواعظ و قصص کیا ہوتا ہے؟ قصے ہے نا، قصے، عقائد، ایمانیات، آداب اور اخلاق جس طرح وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، پچھلی کتابوں میں اس کی نظیر نہیں آئی، یعنی اپنے اقوال میں حکیم ہے، اس لیے اس کی طرف سے نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں، اور وہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی تمام معاملات اور ان کے انجام سے باخبر ہے، اس لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے سے انسان برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 2 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 2، اللہ کے نہ تعبدو، تم عبادت کرو، اللہ مگر اللہ کی، انا بے شک بے شک میں، لکم تمہارے لیے، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ تو ہم رواں ترجمہ کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی ہوں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو،
مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہی سبق دیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اننی لکم، بے شک میں تمہارے، لکم اننی لکم، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، نذیرun، ڈرانے والا، اور بشیر، اور بشارت دینے والا ہوں، خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ نذیر، انذار، ڈرانا، تو کس سے ڈراتے ہیں کہ اگر اچھے کام نہیں کرو گے، اللہ کی مان کے نہیں چلو گے تو عذاب کھڑا ہے، اور جو ہے اللہ کی مان کے چلو گے اور اللہ کے احکام مانو گے تو کیا ہوگا، خوشخبری دینے والا ہوں، تو اللہ بشارت، جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ آیت اچھا کسی کو پتہ ہے بھائی بشیر النذیر یا مبشر و نذیر کہاں، کسی اور کون سی آیت میں آتا ہے؟ کہیں کوئی آیت یاد آ رہی ہے آپ کو؟ مبشر و نذیر، بشیر نذیر سے کچھ کوئی آیت یاد آ رہی ہے آپ سسم کے لیے آئی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں ایک آیت اسکرین پہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ یہاں بھی یہی آیا کہ آپ سسم جو ہیں خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبشرا و نذیرا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، برے انجام سے ڈراتے ہیں، اور اچھے جو مان کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ اور پھر یہاں گویا کہ یہ سبق دے دیا گیا کہ مقصد بتا دیا گیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو مقصد کیا بتا دیا ہمیں ملتا ہے سورۃ الذاریات 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات 56، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اب آیت نمبر 3 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ وہ اور انی، یہ کہ وانی، اور یہ کہ استغفرو، تم بخشش مانگو، ربکم، ربکم اپنے سے، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو، تم توبہ کرو، الیہ طرف اس کے، یمتعکم وہ فائدہ دے گا تمہیں، متاعن فائدہ، حسنن اچھا، الی اجلن ایک مدت تک، مسمن مقرر، ویؤتی اور وہ دے گا، کلا ہر، ذی فضل صاحب فضل کو، والا ہوتا ہے ذی، دو کا مطلب ہوتا ہے والا، صاحب فضل کو، فضل والے کو، فضلہ فضل اس کا، وَإِنْ اور اگر تولو تم منہ پھیرو گے، فَإِنِّي تو انی بے شک میں، فَإِنِّي تو بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یومن دن، کبیر بڑے، یومن کبیرن یومن کبیر بڑے دن کے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ہم آتے ہیں آیت کی طرف۔ اب وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ کہ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْكُمْ، اب کیا ہوتا ہے کہ عبادت کی سارے احکام اللہ کے مانے، اور جو ہے حقوق العباد، حقوق اللہ میں غلطیاں ہو جاتی ہے، تو جب غلطی ہو جائے تو کیا کرے کہ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، گناہ ہو جاتے، غلطیاں ہو جاتے تو اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کیا ہوگا، یمتعکم متاعن حسنن، تو وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، الی اجل مسمن، سامان زندگی، اچھا سامان زندگی دے گا۔ تو ویوتی کل ذی فضل فضلہ، اور وہ کیا کرے گا کہ ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا، ویوتی کل ذی فضل فضلہ، اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ تو فضل جو ہے زائد کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو زائد عمل کرے گا، فرض سے آگے بڑھے گا، فرض عبادات کے علاوہ زائد کرے گا، فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد، تو فرض عبادات کے علاوہ
آگے بڑھے گا، نوافل کی پابندی بھی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کیا ادا کرے گا؟ فضلہ، اپنا فضل، یعنی زائد اجر بھی دے گا۔ جو صاحب فضل ہوگا، ذی فضل، جو صاحب فضل ہوگا اس کو اس کا فضل، یعنی اس کا فضل اور اس کا حق ادا کرے گا۔ کتنا ادا کرے گا؟ جتنا وہ کرے گا۔ حدیث میں ہے، حدیث مبارکہ اسکرین پہ دیکھے کہ جب تم اپنی کوئی چیز اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو وہ خیرات ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی خیرات ہے۔ تو جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور اجر دے گے۔ یہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے کوئی شوہر تو اس کا بھی اجر ہے۔ تو استغفار کرو، آیت کی طرف آتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرو، دنیا کے فائدے بھی ملیں گے۔ اس میں کلیئر انڈیکیشن ہے کہ متاع حسنن، دیکھیں پھر کیا ہے؟ متاع حسنن، کہ اس میں متاع حسنن کے لیے استغفار ضروری ہے اور پھر نیک کام کرنا ضروری ہے۔ تو ہم سورۃ النحل کی آیت 97 میں دیکھتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، ایمان والا ہو، تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو عام طور پر آیت کی طرف آتے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی طرف آ گیا تو اس کے لیے دنیا حرام ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ چھان پٹک کر انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے دین کی طرف آنے میں سچا ہے، کون سچا ہے، کون مخلص ہے، اور جو خواہ کیسے بھی حالات ہو، اچھے حالات ہو میں اس کو تکلیف دوں یا اچھے حالات میں رکھوں، ہر حال میں مجھ سے جڑا رہے گا۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر فضل کیا ہے، بہت ہی فضل کرنے والا ہے، اور وہ بندوں کو نعمتیں ہی دیتا ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس سے کم دکھ ہے ہمارے پر۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں، لا تعداد ہے، انگنت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِي لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری نعمتوں کو گننے پہ آؤ تو اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے، نہیں گن سکو گے، لیکن ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں اور جو ہے دکھ جو ہے ہماری نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ ذرا سا ایک دکھ آیا ساری ناشکری ہو گئی اور نعمتوں کو بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو، وَإِذِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پلٹو، استغفار کرو تو دنیا کے فائدے بھی ملیں گے۔ جو احسان کا طریقہ کرے گا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، تو فَإِن تَوَلُّوا، اگر تم منہ موڑتے ہو تو اپنی، تو انی اخاف علیکم، تو میں جو ہے ڈرتا ہوں عذاب یومن کبیر، تو میں کیا کرتا ہوں کہ اگر تم نے منہ موڑا تو آپ سب سے فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے دن کے عذاب سے، کہ بڑے دن کے عذاب میں نہ گھیر لیے جاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ لے، کیونکہ وہ تو جب عذاب آئے گا تو پکڑ ہو جائے گی اللہ کی۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں جیسے یہ آیت میں ہے نا کہ ہم نے پڑھا آیت میں کہ جو شخص جو ہے، آیت کی طرف، ہاں آیت تو ہمارے سامنے ہی، یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں اس سامان دنیا کو، جس کو قرآن نے عام طور پر متاع غرور، دھوکے کا سامان کہا ہے، یہاں اسے متاع حسن قرار دیا ہے کہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو اس کو متاع حسن قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا، جو کچھ دنیا میں فائدے دیے اللہ نے، جو کچھ نعمتیں دی ہیں، اسے آخرت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخرت سے غافل ہو کر متاع دنیا سے استفادہ کر لے گا اس کے لیے متاع غرور ہے، کیونکہ اس کے بعد اسے برے انجام سے دوچار ہونا گا۔ اور جو آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ متاع دنیا سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے لیے یہ چند روزہ سامان زندگی متاع حسن ہے، کیونکہ اس کا اچھا بدلہ ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے احکام کے مطابق برتا ہے۔ اور یہ جو ہے وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ آپ سے فرمایا کہ مجھ سے ڈر رہا ہوں کہ اگر
عمل نہیں کرو گے تو گھیر لیے نہ جاؤ عذاب میں۔ پھر انشاءاللہ آیت نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اللہ، الہ طرف اللہ، اللہ کے، اللہ طرف اللہ کی، مرجعکم، مرجعو لوٹنا ہے، کم تمہارا، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، وہوا وہ اور، ہوا وہ، وہوا اور وہ، اللہ اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 4، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ مرجعکم، تم کو اللہ کے پاس جانا ہے، تو کہاں بچ کر جاؤ گے؟ اللہ کی مان کے نہیں چلو گے، نبیوں پہ ایمان، نبی پہ ایمان نہیں لائے، کتاب کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیے، تو کہاں بچ کے جا سکتے ہیں؟ تمہیں اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، عذاب دینے پہ، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5، آیت 5 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اللہ خبردار، انہم انا بے شک ہم وہ، یسنونا وہ دوہرے کرتے ہیں، صدورہم صدور سینے کی جمع، سینے، ہم اپنے، صدورہم اپنے سینے، لیستخفو لی تاکہ، یستخفو جو وہ چھپ سکیں، منہ اس سے، اللہ خبردار، ہی نہ جس وقت، یستغشونا وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم کپڑے اپنے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، سیاب کا روٹ ورڈ ہے 3 واو با، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرونا وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنونا وہ ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والے بھید۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 5 سورۃ الہود۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یہ اب بہت سمجھنے کی اس کے 2 معنی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ انہم، اللہ یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، انہم یثنون صدورہم کہ خبردار ہو جاؤ، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، یثنونا دوہرا کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ سینہ دوہرا کرنے سے مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، کبھی دیکھا ہے گھٹنے میں، جیسے نیچے زمین پہ بیٹھے تو گھٹنے میں منہ ڈال کے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، سینے میں اپنے سینے دوہرا کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گھٹنے میں منہ ڈال کے کون بیٹھے گا؟ جو سامنا نہ کرنا چاہے، جو کچھ دیکھنا نہ چاہے آپ کی طرف، جو چھپانا چاہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وجہ بھی بتا دی کہ وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، کیوں؟ لیستخفوا منہ کہ وہ چھپا لے اس سے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا لے۔ کیوں چھپا لیں اپنے آپ کو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پہ جو قرآن سے بیزاری ہے اور جو بات نہیں سننا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں سے اور اللہ کے رسول سے جو دشمنی ہے، تو وہ چھپا لیں۔ تو اس لیے وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ وہ چھپا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو، الہین یستغشون ثیابہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، تو جب وہ یستغشون غشی سے، غشی، ٹھیک ہے؟ تو غشاوتن بھی پڑھا ہے نا آپ نے سورۃ البقرہ میں کہیں، تو یہ یاد رکھو، وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں، الہین یستغشون ثیابہم، تو کیا ہوتا ہے؟ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یاد رکھو کہ وہ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو ہے کیا ہے، یسرون چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، وما یعلنون
اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اعلان سے، عین لام نون، اعلان سے، جو اعلان کرتے، مطلب وہ اعلانیہ کرتے تھے نا، وہ اپنے سینوں کو دہرا کرتے تھے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا لیں، چھپا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ وہ یسرون چھپاتے ہیں، اور وما یعلنون، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو ہے یعلنون ظاہر کرتے ہیں، تو یعلنون کا آپ مجھے بتائیں کہ اپوزٹ کیا ہے؟ یعلنون اپوزٹ ورڈ بھی ہوتے ہیں نا، لائٹ ڈارک، اوپن کلوز، یعلنون ظاہر کرتے ہیں، ظاہر، یسرون جی ہاں، جی ہاں، انا ہاں جی، دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں۔ تو انہو علیم بذات الصدور، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں اس کو، ایک تو یہ مطلب ہوا کہ وہ بات سننا نہیں چاہتے تھے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے تھے، اور اپنے آپ کو لیے استغفو اس لیے بھی چھپاتے تھے مینو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بیزاری ہے اور نفرت ہے اور سننا نہیں چاہتے ہیں، وہ دیکھ نہ لیں۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، ایک تو یہ بات جو میں نے بتائی تھی، کہ دوسرا ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی دوسری وجہ، جو غلبہ حیا کی وجہ سے، ان پہ حیا کا بہت غلبہ تھا، شرم و حیا کا۔ تو جب اپنی قضائے حاجت کو جاتے تھے، کال آف نیچر، بڑی حاجت چھوٹی حاجت کے لیے، اور بیوی سے جب ہم بستری کے وقت برہنہ ہوتے تھے تو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقع پر وہ ان کو ظاہر اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ ایسے موقع پر قضاء حاجت کے لیے اور انٹر کورس کے وقت، بیوی سے ہم بستری کے وقت، ایسے موقع پر وہ اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ افراط و تفریط کر رہے تھے نا، اس وقت تو سینے کو دوہرا نہیں کرنا چاہیے، قضاء حاجت کے وقت بھی کپڑا نہیں ڈھانپنا چاہیے، اور جو ہے بلکہ وہ کپڑے کو بھی کھینچ لیتے تھے، اور جو ہے اس وقت بھی یہ دونوں حالتوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ تو خیر اللہ کی مان کے ہی نہیں چلتے تھے، تو کپڑا، اور آپ بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ عرب جو ہوتے ہیں قمیص شلوار اور ایسا نہیں پہن کا، لمبا ہوتا ہے نا توپ، جس کو تھوپ پہنتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور سر پہ بھی جو ان کا گترا وغیرہ، وہ موسم کی وجہ سے نا، بہت دھوپ ہوتی ہے، بہت گرمی ہوتی ہے، تو موسم کی وجہ سے بھی ایسا لباس ہوتا ہے، ذرا ہم بھی یہاں پہ ہیوی کوٹس اور سنو کے الگ، جوتے بھی الگ، کوٹ بھی الگ، کپڑے بھی گرم، اور اس طرح سے، تو موسم کی وجہ سے پہنتے، تو وہ کپڑا بھی ڈال لیتے تھے اپنے اوپر نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ وہ سب باتیں سننی نہ پڑے، دین کا علم، تو چھپا لیتے تھے۔ اور یہاں دوسری بات یہ بتائی کہ اتنی افراط تفریط ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی سے اتنی کرتے تھے کہ وہ قضاء حاجت کے وقت بھی، اور ہم بیوی سے ہم بستری کے وقت بھی برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ایسے موقع پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو وہ اس وقت بھی ان کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، ٹھیک ہے، اور ان کی چھپی اور اعلانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراد بھی نہیں، صحیح نہیں۔ افراط و تفریط تو بہت بری چیز ہے نا، یا تو اتنا ہم کر لیں کہ زیادتی کر لیں، یا تو اتنا ہم کر لیں کہ کمی کر لیں، افراد ذاتی، تفریط کمی ہے، اس لیے کہ جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں، اللہ سے حیا کرتے تھے نا، تو اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے، تو پھر اس طرح کے تکلف کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے نا حدیث سے مبارکہ سے بھی دیکھیں گے، تو آسمان کی طرف یہ اپنی شرمگاہ کا رخ کرنا وہ مکروہ جانتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کی قرات میں ہے کہ تسنونی، مجامت کے وقت اور تنہائی میں وہ عریانی سے حجاب کرتے تھے، کہ پخانہ کے وقت آسمان تلے ننگے ہوں یا مجامت اس حالت میں کرے، یعنی بیوی سے تعلق، وہ اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے، اور یہ بھی مراد ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں شک کرتے تھے اور کام برائی کے کرتے تھے، تو اس لیے بھی ڈھانپ لیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ برے کام یا برے عمل کے وقت وہ جھک جھک کر اپنے سینے دوہرا کر ڈالتے، گویا کہ وہ اللہ سے شرما رہے ہیں اور اس سے چھپ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ راتوں کو کپڑے اوڑھے ہوئے بھی جو تم کرتے ہو اس سے بھی اللہ تو خبردار ہے، جو چھپاؤ، جو کھولو، جو دلوں میں اور سینوں میں رکھو، وہ سب جانتا ہے، دل کے بھید، سینے کے راز، اور ہر ایک پوشیدگی اس پر ظاہر ہے۔ اور پھر جو ہے
تمہارے دلوں کی کوئی بات اللہ تعالیٰ پر چھپی بھی نہیں، تم کو کسی خیال میں ہو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ تمہارے بد خیالات پر تمہیں یہی سزا کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نامہ اعمال میں لکھ لیے جائے۔ تو ہم جو ہے حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری حدیثیں لائیں، 2 حدیثیں اس باب میں تو آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی، الا انہم یسلون صدورہم، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ننگے ہو کر پاخانہ پھیرنے میں، آسمان کی طرف سطر کھولنے میں پروردگار سے شرماتے تھے، اسی طرح صحبت کرتے وقت بیوی سے صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف جو ہے کیا کرتے تھے، کی طرف کھولنے سے شرماتے تھے، شرم کے مارے جھکے جاتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اسی طرح کی ایک دوسری حدیث بھی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یسنونا صدورہم کا، ابن عباس سے وہ روایت کرتے ہیں کہ یسنونا صدورہم کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ بعضے لوگ اپنی عورت سے صحبت کرنے میں یا بیت الخلاء میں ننگے ہونے سے شرماتے تھے، یہ خیال کر کے پروردگار دیکھ رہا ہے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ انہم یسنونا صدورہم، یعنی وہ اپنے سینے دوہرے کرتے، اللہ تعالیٰ سے چھپانا چاہتے ہیں، وہ تو کپڑوں کے اندر بھی سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ تھی اس آیت کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے کیا بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، تو اس بات کے معنی میں 2 طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، پہلا ان لوگوں کی طرف جو حق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ حق بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، جیسے کہ میں نے تفسیر ہم نے کی، جب بھی ان سے حق بات کی جاتی تو اپنے اوپر کپڑا ڈال کر چھپنے لگتے اور حق قبول نہ کرتے۔ یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جب میں اللہ کی بات رکھتا ہوں تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور کپڑے سے اپنے آپ کو منہ کو چھپا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں اس آیت میں یہ بتائی کہ دوسرے وہ لوگ مراد ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جو شرم و حیا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کا اللہ سے حیا کا یہ عالم ہے کہ ضرورت کے لیے بھی اپنے سطر کو کھولنے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کہ حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے اور بیوی سے تعلق کے لیے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ سے حیا ہونی بھی چاہیے، اسی لیے تنہائی میں بھی بے لباس ہونا ناپسند کیا گیا ہے، لیکن جتنا اتارنے کی ضرورت ہو اتنا اتارا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں مشکل تب آتی ہے میری بہنوں جب وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتی ہے، یا تو کسی چیز کے کرنے میں بہت زیادتی کر لیتے ہیں، یا افراد کر لیتے ہیں، یا تفرید کمی کرتے ہیں، تو مشکلات پیدا ہو جائیں، جبکہ یہ دین فطرت ہے، اللہ نے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے، اللہ کی نافذ کردہ حدود میں رہ کر عمل کرنا ہی اطاعت گزاری اور فرما برداری کہلاتی ہے، افراط و تفرید کرنا اطاعت گزاری اور فرما برداری نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہمارا 11واں پارہ ختم ہوا، فنش ہوا، اختتام کو پہنچا، 12ویں پارہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں 12واں پارہ، ہاں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، ماشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ الہود ہی ہے، آیت نمبر 6 ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو سورۃ الہود کی آیت 6 سے 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، وما اور ماں نہیں، من دابتن کوئی جاندار، فی الارض زمین میں، الا مگر، اللہ ہی پر ہے، رزق اس کا، ویعلم اور وہ جانتا ہے، مستقرہا ٹھکانہ اس کا، ومستودعہا اور مستودع سونپے جانے کی جگہ، ہا اس کی، تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے ٹھکانہ مستودع، الف فتح، تو گرامر میں یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث۔ کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ ہاں کی وجہ سے الف لگا ہوا ہے، ہاں جی 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 بالکل، الف فتح زبر، الف جی ہاں زبر ہاں، ٹھیک ہے یہ اس وجہ سے پتہ چلا۔ تو ہم ہاں کلن سب کچھ، فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے، تو ہم رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن
6 زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے. تو ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے روزی چلی جائے، جاب چھوٹ جائے، بزنس فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ وہ تو زمین کے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہے. تو دابہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ جاندار یا چلنے والا. ٹھیک ہے، تو چلنے والا جانور. تو کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے چلنے پھرنے والا، ریپٹائل ہوں، سانپ ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، جراثیم ہوں، جن ہو، انسان ہو، جنگلی جانور ہو، دوسرے جانور، جتنی بھی اس نے جاندار پیدا کی ہے جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. سب کو وہ روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے. ذرا آپ ایک چینی گر جائے آپ کے تو پتہ نہیں چیونٹی آپ کے گھر میں نہیں کہاں سے آ جائے گی، اللہ وہ بھی پہنچ جاتی ہے. تھوڑا سا بٹ بھی ہمارا گرتا ہے تو اس کو بھی کیڑے کھا لیتے ہیں نا. بسکٹ کا بھی بٹ تھوڑا سا ذرہ بھی گر جائے تو اس میں بھی رزق ہے. یعنی یہ کہ وہ کفیل اور ذمہ دار ہے. کفیل آپ کو پتہ ہے نا، کفالت جو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل ہے، وہ ذمہ دار ہے. زمین پہ چلنے والی اور جو ہے جو بھی جاندار ہے، جو جاندار ہوتے وہ چلتے ہیں نا، تو زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، خواہ انسان ہو، جن ہو، چرند ہو، پرند ہو، ریپٹائلز ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سمندر میں ہو اور یا خشکی پہ ہو، باہری ہو یا بری ہو. بحری یعنی باہر سے سمندر، اور بری بر سے یعنی خشکی زمین سے. ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق وہ خوراک مہیا کرتا ہے. خالی پیٹ پرندہ صبح جاتا ہے اور پیٹ بھر کے جو ہے واپس آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ. تو مستقر جو ہے قاف رارا قر، تو قرن کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب برف پڑتی ہے ٹھنڈک میں، سردی کے موسم میں، اور ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ ہم اس کو چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں. تو وہ کتنی سخت جم جاتی ہے جب بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور سنو فال، یہ جو ونٹر سیزن آتا ہے تو اتنی سخت آتی ہے کہ وہ ٹھکانہ بنا لیتی، جگہ بنا لیتی. تو مستقر کیا ہے؟ ٹھکانہ، قرار سے نا، ہم کہاں قرار پکڑتے ہیں؟ کہاں؟ بیوت، گھروں میں نا. تو ہمارا ٹھکانہ گھر ہے. تو اور پھر جو ہے وہ مستودعہ، اس کے سونپے جانے کی جگہ. مستودع کہتے ہیں اسٹور کو. ٹھیک ہے، اسٹور بھی جو ہے ٹیمپرری ہوتا ہے نا، ٹیمپرری طور پہ اسٹور میں رکھتے ہیں، پھر وہ لا کے بیچتے ہیں. ہمارے بھی اسٹور ہوتے ہیں، اس کو ٹیمپرری طور پہ رکھتے ہیں. پھر سردی آتی ہے، سردی کے کوٹ رکھ دیتے ہیں، تو گرمیوں میں تو پھر اس کو نکال دیتے ہیں. پھر گرمی کے کپڑے وہاں ڈالتے ہیں کہ اب تو موٹے پہنے جائیں گے. تو وہ ٹیمپرری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا مستقر، ہمارا قرار یہاں رہنے کی جگہ ہے، وہ بھی ٹیمپرری ہے. دھوکا ہے کہ میرا گھر ہے، میں نے بہت ملین بلینز اور پتہ نہیں ٹرائی بلینز کتنے کا بنا لیا، لیکن یہ سب دھوکا یہاں چھوڑ کے جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے یا لمو مستقرہا و مستودعہا، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی بھی جگہ کو جانتا ہے. تو اب جو ہے مستقر کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو انسان جو ہے باپ کی صلب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ ماں کی جو رحم مادر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کے بعد وہ رحم مادر میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے بعض کے نزدیک رحم مادر مستقر ہے. ٹھیک ہے، اور باپ کی صلب مستودع ہے. مستقر یعنی رحم مادر قرار پکڑنے کی جگہ ہے، اور باپ کی صلب جو ہے وہ مستودع ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہے مستودع ودا سے، واو دال عین ودا. اب بچی کو بھی الوداع کرتے ہیں نا، رخصت کرتے ہیں. تو جو ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ مستودع جو ہے ٹیمپرری جگہ ہوتی ہے. باپ کی صلب میں پہلا ہوتا ہے، پھر ماں کے رحم مادر میں آتا ہے، تو وہ بھی ٹیمپرری ہوتا ہے. پھر اس کی برتھ ہو جاتی ہے. تو کیا ہے کہ زندگی میں انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہو اس کا مستقر ہے. ٹھیک ہے، اس کا ٹھکانہ ہے. آپ کا لفظی ترجمہ بھی کہہ رہا ہے، سامنے ہے آپ کے، وہ مستقر ہے، اس کا ٹھکانہ ہے. اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہو مستودع ہے، اور وہ بھی ٹیمپرری ہے. یہ جو سونپے جانے کی جگہ ہے، آپ کا اسٹور ہے،
مستودع عربک میں اسٹور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں رہتے تھے تو بازار جاتے تھے تو کہتا تھا باجی ابھی نہیں، وہ تو مستودع میں رکھا ہوا ہے، یعنی ہمارے پاکستانی جو ہوتے تھے، پاکستانی بنگالی انڈین، وہ بھی دکانوں میں بیٹھے تھے، تو ظاہر ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو ظاہر عربوں کے ساتھ وہ بیچارے کام کرتے ہوں گے، تو ان کی زبان پہ بھی عربک کے ورڈ تھے، تو مستودع، تو ہم کہتے تھے نہیں اب اسٹور سے تو لانے میں بھائی بہت دیر ہو جائے گی، ہم تو کسی اور دکان سے خرید، تو مستودع کہتے ہیں اسٹور کو، یعنی سونپے جانے کی جگہ۔ تو انسان یا حیوان جہاں رہائش پذیر ہو اس کا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، جو کہ عارضی ہے، دنیا بے گھر وغیرہ ہمارے حیوانوں کے جو ہے پنجرے ہیں یا بل ہے یا چونٹی کے جو جانوروں نے گھونسلے ہیں، سب جو ہے مستقر ہے، اور جہاں مرنے کے بعد دفن ہوں گے وہ مستودع ہے، ٹھیک ہے نا، ہم میت کو بھی ودا کر دیتے ہیں، قبر میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ مستودع سونپے جانے کی جگہ بھی ٹیمپریری ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحم مادر و مستودع سے وہ حصہ زمین ہے جس میں دفن ہو، اور جو ہے تو یہ مطالب ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے مستقر و مستودع کیا اس کا ٹھکانہ ہے، کہاں وہ رہے گا، سب معلوم ہے، اس کے سونپے جانے کی جگہ بھی معلوم ہے، کس دنیا میں کہاں رہتا ہے، کس ملک میں، کس شہر میں۔ دنیا میں تو کسی ملک میں ہم چھپ کے رہ رہتے ہیں لیگل، لیکن اللہ کو معلوم ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں، اور پھر اس کے سونپے جانے کی جگہ کہ کہاں ہماری خبر ہوگی۔ بعض دفعہ اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، کچھ کرتے پتہ چلا ڈیتھ ہو گئی، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں وہ سونپا جائے گا، کہاں، کس ملک میں، کس شہر میں اس کی قبر ہوگی، زمین کے کون سے حصے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ کوئی جاندار، کوئی دابا، کوئی چلنے پھرنے والا، کوئی جاندار ذی جان جو ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس کا کفیل ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اور وہ سب جانتا ہے کہ انسان کہاں رہتا ہے، کہاں اس کا ٹھکانہ ہے، اور کہاں وہ مرنے کے بعد بھی سونپا جائے گا، اور اس لیے وہ ہر ایک کو روزی پہنچانے پر قادر ہے، وہ ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز جو ہے واضح کتاب میں موجود ہے۔ زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا اور کا لکھ، اور اس نے ہر چیز لکھ لی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانعام میں بھی یہی مضمون آتا ہے، سورۃ الانعام 38، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر اسکرین پہ دیکھیں، سورۃ الانعام 38، ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، یہ میں سورۃ الانعام 38 ہے، اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کی گروہ نہ ہو، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے آیت 59 سورۃ الانعام، اسکرین پہ دیکھیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میں ذرا پانی پی، بسم اللہ سکرین اور کسی کا بھی نہیں آ رہا ہے؟ جی، یہ جو ابھی آیتیں بتا رہی، ہاں اب آ رہی ہاں آ ٹھیک رہی، چلے ہو جاتی نا ٹیکنالوجی خرابی ہو جاتی، چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس، حدیث دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں، ان کو کوئی نہ جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو بھی جانتا ہے، کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوش چیز گرتی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے، مبین میں موجود ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے کفار مشرکین اور معاندین کو کب عذاب دیا جائے گا اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، وہی اپنی حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ غیب کی کنجیاں 5 ہے۔ اس کے بعد آپ سب نے اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ساتھ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحم میں نر ہے یا مادہ
انسان جانور سب کے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، اور جو ہے قیامت کے ساتھ کا علم، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ میں نے بچپن میں اتنا ڈرایا جاتا تھا کہ جمعے کو مطلب آج قیامت آ جائے گی، قیامت آنے والی ہے، اتنی فیبریکیٹڈ فضول باتیں، یا یہ کہا جاتا تھا کہ 14ویں صدی میں تو جانوروں نے پناہ مانگی ہے، 14ویں صدی میں قیامت آ جائے۔ ہم تو 14ویں صدی سے اوپر جا رہے ہیں، ماشاءاللہ کوئی قیامت نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے یہ کہنا، قرآن و حدیث کو جانے بغیر، اور قرآن و حدیث سے دلیل سے بات کریں تو اچھی بات ہے، اپنی طرف سے لوگ کہہ دیتے ہیں جب قیامت آئے گی تب قیامت آئے گی۔ اور بچپن میں بھی بچوں کو مجھے تو بہت ڈر لگتا تھا، خیر اب تو نہیں ڈرتے، کہ بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہو، کوشش کرتے ہیں اعمال کی، تو جو ہے اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے بچپن سے سنی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ چلے علم آ گیا تو وہ بیچاروں ان لوگوں نے بھی چھوڑ دی جو ایسی باتیں ہمیں کہتے تھے، لا علمی تھی نا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن کوئی بتائے گا کتنی نشانیاں؟ جی ہاں نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں؟ کتنی نشانیاں ہیں؟ ایک تو جانور نکلے گا، ہاں جی، اور دعوت دوسرا اللہ، بالکل، جی جی، سورج جو ہے وہ مغرب کی بجائے مشرق سے نکلے گا، اپوزٹ نکلے گا۔ بالکل، جزاک اللہ خیر، بارک مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے۔ مغرب سے، جی ہاں جی بالکل، ہاں۔ تو قیامت کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت اچانک آئے گی، اس لیے کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ قیامت کے بارے میں قیاس آرائی کریں کہ جب ہوگی تب ہوگی۔ تو قیامت کی 3 طرح کی نشانیاں، اشراط القیامہ، ٹھیک ہے، 3 طرح کی نشانیاں، صغریٰ، وسطیٰ اور کبریٰ۔ تو صغریٰ وہ نشانیاں جو گزر چکی ہیں جب ہم نہیں تھے، وسطیٰ وہ جو اس وقت ہو رہی ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں، کبریٰ وہ جو قیامت کے قریب آئیں گی، جو ابھی آپ لوگوں نے کبریٰ کا ذکر کر دیا کچھ بہنوں نے، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی علم ہی نہیں، کچھ معلوم ہی نہیں، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد یاد آتا ہے جو سورۃ الذاریات 56 میں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ کبھی عبادت سے دل گھبرائے، پریشانی ہو، تو بس یہ آیت یاد کر لیں سورۃ الذاریات کی، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وما خلقتا مت کہیے گا، یہ میرے بھی منہ پہ چڑھ گئی تھی، اسی لیے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، اور اسکرین پہ بھی دکھائی جاتی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں پھر ہم آیت نمبر اب ہماری 7 ہوگی انشاءاللہ، آیت تو نمبر خلق پڑھنا چاہیے، خلق تو جنہ، خلقت الجن، خلق تو مطلب میں نے پیدا کیا، ہاں، خلقتا تو پھر تم نے پیدا کیا، آئی تھنک۔ وما خلقت الجن، ہاں جی میں نے خلقت، جی۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اچھا چلیں اب آتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وہوا، پھر اس کے بعد ہم کنکلوڈ کر دیں گے، ٹائم بھی ہو جائے گا۔ وہ اور ہوا وہی ہے، یعنی وہ اللہ، اللہ کا تعارف، الذی جس نے خلقہ پیدا کیا، سماواتی آسمانوں، سما ان کی جمع، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام چند 6 دنوں میں، ستہ 6، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ، یہ گنتی کی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو دکھا دیں گے اسکرین پہ گنتی 10 تک۔ وکانا اور تھا، اور کانا کا مطلب ہے بھی ہے، عرشہ عرش اس کا، المائی پانی پر، لیبلوکم لی تاکہ، یبلوا وہ آزمائے، کم تمہیں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم ایو کون، کم تم میں سے، ایکم کون تم میں سے، احسن عملا زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا کہاں آتا ہے؟ کہیں اور کوئی آیت یاد آ رہی ہے؟ سورہ ملک میں، سورہ ملک۔ جزاک اللہ خیر، شروع میں ہی آتا ہے، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ولئن و اور لا البتہ اگر، ولئن اور البتہ اگر، قلتا کہیں آپ، انکم، دیکھیں آپ پوچھ رہی تھی نا تا اور تو تا آ گیا آپ، انکم، قرآن میں فوراً جواب، کوئی پریشانی ہو قرآن کھولیں تو ایسا لگتا ہے میرے لیے یہ آیت ہے، بالکل ہلکا کر دیتا ہے اللہ، یہ ہماری کتاب، میری کتاب ہے نا، میرے لیے، ہمارے لیے احکام اترے نا۔ انکم انا بے شک، کم تم، انکم بے شک تم، مبعوثون مبعوثونا اٹھائے جانے والے ہو، بعث سے با عین تھا، والبعث بعد الموت، من بعد بعد الموتی
موت کے، لیقولن، لا البتہ، یقولن ضرور کہیں گے، لا بھی تاکید کے لیے ہے، البتہ نون پہ جو شد ہے وہ بھی تاکید کے لیے، البتہ ضرور بضرور کہیں گے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان نہیں، ہاذا یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین کھلم کھلا۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 7 سورۃ ہود، رواں ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں جی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو اب یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایامن، ٹھیک ہے، فی ستۃ، اللہ نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، تو ایامن جو ہے یوم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 6 دن کیا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 دن کی کیا گنتی ہے، کس کے برابر ہے، اللہ کے 6 دن کتنے ہیں، دن کتنے ہوتے ہیں اللہ کے۔ تو یہ جو آیت ہے نا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہارے رب کے ہاں 1000 سال کے مانند ہے جو تم گنو گے، یعنی تمہارے، یعنی کہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ ہمارا جو ایک دن ہے نا دنیا کا، تو آخرت کا وہاں کا جو ایک دن ہوگا ہماری دنیا کے جو دن ہے اس کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ وہاں پر جو ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بھی دن جو ہے گرمی سردی میں سردیوں میں جو ہے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی ہے، گرمیوں میں جو ہے یہ ہوتا ہے نا، وائس ورسا ہوتا ہے۔ تو اور ہر پلینٹ پہ جتنے بھی پلینٹ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، چاند، سورج اور مرکری اور پلیٹو اور جوپیٹر اور وینس، اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ، تو سب پہ جو ہے ٹائم مختلف ہے سب کے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یومن کی ہم بات دیکھ رہے ہیں، ہماری آیت میں آیا ایام، تو یوم جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، تو وہاں کا ایک دن ہماری دنیا کا 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد ہم دوسری ایک آیت دیتے ہیں، سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی مقدار کتنی ہوگی، 50,000 سال کے برابر۔ تو یہ جو 1000 سال اور 50,000 سال، تو یہ اللہ کے ہاں اللہ ہی جانے، ہم جو ہے بس اس کو اتنا ہی لیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے، ہم کیونکہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، آپ سسن میں بھی منع فرمایا تھا کہ زیادہ سوال، اور وہ جو اللہ نے کہہ دیا آمنا صدقنا، تو بس ہم اس کی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس پر ہی جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آیت کی طرف آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آگے آیت میں ہے ہماری، جی ہاں، کیا ہے ہماری آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا ستت ایام، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ المومنین 116 میں اللہ تعالیٰ عرش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ المومنون 116، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ تو یہاں یعنی وہ اس بات سے بلند ہے کہ وہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے یوں ہی ایک کھیل کے طور پر بیکار پیدا کیا، اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی بزرگ عرش کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں عرش کی یہ اس طرح بتایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی. اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات و دن مسلسل خرچ سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا. اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عرش کا ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد آیت کی طرف پہ آتے ہیں. آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی کہ یہ زمین اور آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی زمین اور آسمان جو ہے صحیح حدیث میں بھی ہم نے یہ پڑھا. پھر اس کے بعد تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. کہ یعنی یہ آسمان و زمین یوں ہی عبث اور بلا مقصد نہیں بنائے بلکہ اس سے مقصود انسانوں اور جنوں کی آزمائش ہے کہ کون اچھے عمل کر کے لاتا ہے. تو یہ زمین پہ اللہ نے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے پھر اس کا عرش پانی پر بنایا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس زمین پہ بھیج کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ہم کرتے کیا ہے زمین پہ، کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کے لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت بہت خوبصورت بنائی ہے اور اس کو اس جنت میں جانے کے لیے خوبصورت عمل چاہیے. انسان کو تو اشرف المخلوقات تمام اس کی تخلیق سے مخلوق سے خوبصورت بنایا. خوبصورت تو ہم ہیں، تو خوبصورت چہرے نہیں چاہیے، خوبصورت تو ہم ہیں، اس کو خوبصورت عمل چاہیے. کون تم میں سے زیادہ اچھے عمل کر کے لاتا ہے اس جنت میں پہنچانے کے لیے، بھیجنے کے لیے، بھرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے بلکہ فرمایا کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل. اس لیے کہ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو صرف رضا الہی کی خاطر ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو. ان 2 شرطوں میں سے ایک شرط بھی فوت ہو جائے گی تو وہ اچھا عمل نہیں رہے گا. پھر وہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو اللہ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو عمل جو ہے وہ ہو جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو. اپنی طرف سے گھڑ کے کچھ نہیں کرنا ہے ورنہ وہ قابل قبول نہیں. اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو نرا صاف جادو ہی ہے. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. بہت ڈیٹیل آپ پڑھتی آئی ہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ کیا ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی زمین میں قبر میں، تو ہم کیا اٹھائے جائیں گے. اور یہ تو جو ہے کھلم کھلا جادو ہے. تو نرا صاف جادو ہی ہے. آپ وسلم کو ساحر، مجنوں اور آپ کو پتہ ہے باتوں کو ٹالنے کے لیے استہزاء اور مذاق کرتے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہی تم کو کہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میں نے تم کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو سورۃ المؤمنون 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹا ہی نہیں جاؤ گے. بالکل ما خلقتا ھذا باطلا ہے نا، سبحانک فقنا عذاب. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے باطل نہیں پیدا کی، سبحانک وہ پاک ہے. اور پھر حساب کے لیے بھیجا ہے اچھی جنت میں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اچھے عمل ہوں گے تو اس خوبصورت جنت میں اللہ ہمیں ڈالے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الذاریات 56 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مقصد حیات کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اور شرک پہ تو کافی ہماری آیات گزری ہیں پچھلی کہ ہمیں شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب کی چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اسے ہر چیز پر قدرت ہے. آسمان و زمین کو اس نے صرف 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. اس سے پہلے اس کا عرش کریم پانی کے اوپر تھا. تو ابھی آپ نے حدیث بھی دیکھی مسند احمد میں کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا عرش پانی کے اوپر تھا اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ لکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی اور فرمایا اس کا عرش پانی پر تھا.
تو یہ حدیث بھی ہم کر چکے. ٹھیک ہے, چلیں اس کے بعد جو ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ بوجہ بلندی کے عرش کو عرش کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بلند ہے نا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کا عرش پانی پر تھا. جب آسمان و زمین پیدا کیا تو اس پانی کے 2 حصے کر دیے, نصف عرش کے نیچے یہی بحر مسجود ہے. اور پھر ہم ایک اور حدیث میں دیکھتے ہیں کہ سعد طائی فرماتے ہیں کہ عرش سرخ یاقوت کا ہے. اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ اسی طرح تھا جس طرح اس نے اپنے نفس کریم کا وصف کیا, اس لیے کہ کچھ نہ تھا, پانی تھا, اس پر عرش تھا. تو اللہ تو اول سے اور ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ ہماری آیات تھی, ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹائم بھی ہمارا ہو گیا. چلیے ہم اس کو, اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں, عمل میں, رزق میں, وقت میں, اہل و عیال میں برکت دے. آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کے درجات بلند کرے, اور ہمیں اہل اللہ اہل القرآن میں لکھ دے, اس پہ عمل کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم پیر کو حاضر خدمت ہوں گے کل انشاءاللہ, اور سیٹرڈے کو انگلش کا درس ہوگا, اس میں بھی سب کو بتائیں. اور آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیت سے متعلق تو آپ اپنی بات رکھ سکتے